اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد سہیل اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے و محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمر درد سے نجات کا، کمر کے درد سے شفا کا ایک بہت ہی پیارا سا اور آسان وظیفہ بتائیں گے۔ اگر آپ کو کمر کا درد رہتا ہو یا گھر میں سے کسی کو بھی کمر درد کی تکلیف ہو تو آپ نے ہمارے بتائے ہوئے آج کے اس وظیفے پر عمل کر لینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اور اس وظیفے کی برکت سے کمر کے درد سے نجات مل جائے گی، کمر درد سے شفا حاصل ہوگی۔ تو ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترکیب کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ نے روزانہ باقاعدگی کے ساتھ ظہر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ نماز ظہر آپ نے باقاعدگی سے ادا کرنی ہے، بلکہ آپ نے پانچوں نمازیں ہی باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ نماز کی آپ پابندی کیا کریں۔ اگر آپ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اگر نماز میں سستی ہے تو آپ نے آج سے اس سستی کو دور کرنا ہے، نماز پابندی سے ادا کرنی ہے اور آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پاک آپ کو آسانی سے آتا ہو، صحیح آتا ہو، وہ آپ نے 11 مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے ان دو اسماء مبارکہ کو 141 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 141 ٹائمز آپ نے اللہ پاک کے ان دو اسماء مبارکہ کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے ان دو اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ان دو اسماء مبارکہ کو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم۔ تو اس طریقے کے مطابق آپ نے روزانہ نماز ظہر کے بعد یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت بالکل عام ہے۔ جو بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہو وہ بغیر اجازت لیے کر سکتا ہے۔ اس وظیفے کی جو مدت ہے کہ کتنے دن یہ وظیفہ کرنا ہے، تو اس وظیفے کی جو مدت ہے وہ تا حصول شفا ہے، یعنی جب تک آپ کو شفا حاصل نہ ہو آپ نے اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جب آپ یقین کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو اس وظیفے کا فائدہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اور کمر کے درد سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ اگر آپ کمر درد کا شکار ہیں تو آپ نے اس وظیفے سے لازمی فائدہ حاصل کرنا ہے اور ساتھ میں آپ ثواب کی نیت سے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجیے تاکہ ہمارے اور بھی جو دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں جن کو کمر درد کی تکلیف ہے وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لازمی لائک کرنا ہے اور مزید اسی طرح کے اچھے وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔